السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول سرکش کی ایک اور نیو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ اسٹور روم اور ڈرائی کلیننگ پلانٹ کے کمرے کے درمیان کچھ فاصلہ تھا، گلی سی بنی ہوئی تھی۔ وہاں جو کوئی بھی تھا وہ اس گلی میں موجود تھا۔ میری نامعلوم حس مجھے وہاں کسی کی موجودگی کی اطلاع بھی دے رہی تھی۔ اس گلی کے سیدھ میں پہنچ کر میں نے ایک گھٹنے کے بل کھڑے ہوتے ہوئے جیب سے اپنی ننھی اور چپٹی سی ٹارچ نکالی، جو سائز میں میری سب سے چھوٹی انگلی سے بھی چھوٹی تھی، مگر اس سے روشنی گویا چمکیلی دھوپ کی ایک تیز دھار کسی صورت میں نکلتی تھی، اور اگر اچانک اندھیرے میں کسی کے چہرے پر پڑتی تو ایک لمحے کے لیے وہ اندھا سا ہو جاتا۔ اسے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے روشنی کا یہ آبشار اس کی آنکھوں سے ہوتا ہوا کھوپڑی کے پار نکل گیا۔ تاہم یہ روشنی زیادہ بڑے دائرے میں نہیں پھیلتی تھی۔ اس تنگ سی گلی میں مجھے ایک ہیولا اسٹور روم کی دیوار کے ساتھ چپکا نظر آیا۔ مجھے قدرے اطمینان ہوا، اور جو کوئی بھی تھا اکیلا ہی معلوم ہوتا تھا۔ اسٹور روم یا دوسرے کمرے کے عقب میں کوئی ہو سکتا تھا، لیکن اس کا امکان ذرا کم ہی تھا۔ اس شخص کو دور ہی سے بہتر طور پر دیکھنے کے لیے ٹارچ روشن کرنا ضروری تھا۔ اس کے جواب میں ادھر سے گولی بھی آ سکتی تھی۔ اس کے لیے تیار رہتے ہوئے میں نے ناخن سے ٹارچ کا ننھا سا بٹن دبایا۔ دوسرے ہاتھ کی انگلی ٹریگر کو تقریباً دبا ہی چکی تھی۔ روشنی کی دھار اس شخص پر پڑی، مگر جواب میں میری طرف گولی نہیں آئی۔ کھکھیائی ہوئی سی آواز آئی۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ وہ شخص دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر معلوم ہوتا تھا، سفید کرتے پاجامے میں تھا۔ میں اس کی شکل نہیں دیکھ پا رہا تھا، مگر مسکین سا ہی آدمی معلوم ہوتا تھا۔ تاہم میں نے اس کی مسکینی پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا اور مشین پسٹل جیب سے نہیں ڈالا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا اور ٹارچ روشن رکھتے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ نہیں ہٹائے۔ اس دوران میں نے دیکھا بٹر آئل کا ایک بڑا سا ڈبہ لڑک کر دوسری دیوار کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ وہ ایک طرح سیال مکھن سا تھا، جو ان دونوں غالباً ہالینڈ سے امپورٹ ہوا تھا۔ ہم نے جو آواز سنی تھی وہ یقیناً اسی ڈبے کے گرنے اور لڑکنے کی تھی۔ کون ہو تم؟ میں نے نیچی آواز مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ اس کی کپ کپاہٹ کچھ اور بڑھ گئی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، شاید اس کے حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ ہٹاؤ چہرے سے ہاتھ اپنا، میں نے ڈپٹ کر کہا۔ اس نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیا، مگر آنکھیں ذرا سی ہی کھول پایا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی اس کے چہرے پر ہی مرکوز کر دی، اس طرح وہ میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا۔ میں ہوں جی، ویٹر چراغ دین، دہشت زدہ سی آواز میں بولا۔ میں نے محسوس کیا یہ جان کر نہ جانے کیوں اس کا خوف شاید ذرا سا کم ہوا تھا کہ میں اسے پہچانتا نہیں تھا۔ ویٹر کی وردی میں تو نہیں ہو تم؟ میں نے کہا۔ وہ ڈیوٹی ختم ہو چکی ہے جناب، گھر جا رہا تھا، وہ لرزتی آواز میں بولا۔ تہہ خانے کے راستے سے جاتے ہوئے گھر میں نے ڈپٹ کر پوچھا اور کچھ دور پڑے ہوئے بٹر آئل کے ڈبے کی طرف دیکھا۔ اب بات کچھ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس کا تھر تھر کانپنا بجا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ میں نے مشین پسٹل جیب میں رکھتے ہوئے کہا، چوری کرتے ہو اسٹور سے؟ روز تو نہیں کرتا سر۔ وہ ہاتھ باندھ کر گڑ گڑانے لگا۔ کبھی کبھار ہی کرتا ہوں سر، خدا کے لیے کسی کو نہ بتائیے گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیسے کرتے ہو چوری؟ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا۔ اسٹور روم کے دروازے پر تو صحیح سلامت تالا لگا ہوا ہے سر۔ وہ پہلے یہ تالا 4تھ فلور والے اسٹور روم کو لگایا جاتا تھا، وہ ایسے اٹک اٹک کر بولا، جہاں ویکیوم کلینرز رکھے جاتے ہیں۔ اس وقت اس کی چابی میرے پاس بھی رہتی تھی، پھر یہ یہاں لگا دیا گیا۔ ایکسٹرا چابی مجھ سے واپس لینے کا کسی کو خیال ہی نہیں آیا اور تم نے یہاں چوری شروع کر دی۔ قسم سے روز نہیں کرتا سر، کبھی کبھار کرتا ہوں، خدا کے لیے آپ کسی سے شکایت نہ کریں۔ مجبوراً چوری کرتا ہوں سر، میرے 11 بچے ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، والدین بھی ہیں۔ میں اکیلا کمانے والا ہوں سر، تنخواہ تھوڑی ہے سر، ٹپ وغیرہ کافی بن جاتی ہے سر، لیکن پھر بھی گزارا نہیں ہوتا۔ میں نے سنا تھا کئی ویٹر خاصے خوشحال ہوتے تھے، لیکن جتنے افراد کا بوجھ وہ اپنے اوپر بتا رہا تھا، عین ممکن تھا اس کا گزارا نہ ہوتا ہو۔ ہر ایک کے حالات اور مسائل الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ درست ہی کہہ رہا تھا۔ تم سمجھ رہے ہو کہ چوری کرو گے تو گزارا ہونا لگے گا؟ گدھے کہیں کہ پھر تو بالکل ہی نہیں ہوگا، رہی سی برکت بھی اڑ جائے گی گھر سے۔ آمدنی کم ہے، گزارا نہیں ہوتا تو کوئی اور تدبیر کر، کوئی اور طریقہ سوچ، شاید وہ اس سے زیادہ آسان، اس سے زیادہ بابرکت ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، وہ دوبارہ ہاتھ باندھتے ہوئے جلدی سے بولا۔ جتنی دیر سے یہاں پھنسا کھڑا تھا نا، یہی سوچ رہا تھا، آج زندگی میں پہلی بار اپنی ہی نظر میں اتنی ذلت محسوس کر رہا تھا، اور دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ آئندہ چوری نہیں کروں گا۔ جب سے میں نے یہ اسٹور سے چیزیں چرا کے گھر لے جانے کا سلسلہ شروع کیا ہے، بچے زیادہ بیمار رہنے لگے ہیں، گھر میں زیادہ تنگی ترسی رہنے لگی ہے۔ چلو شکر ہے، یہ سیدھی سی اور پرانی سی بات تمہاری سمجھ میں تو آ گئی۔ بس جی، آپ اس مرتبہ مجھے معاف کر دیں اور کسی کو میری رپورٹ نہ کریں، ورنہ میں برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے تو کہیں نوکری ملنا بھی مشکل ہو جائے گی، میرے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ اس نے میرے پیروں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن میں نے بروقت اس کا بازو گرفت میں لے کر اسے اس کوشش سے باز رکھا۔ تم نے ہماری باتیں بھی سنی ہوں گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کون سی باتیں جی؟ اس نے حیرت اور معصومیت سے میری طرف دیکھا۔ یہ حیرت اور معصومیت مجھے مصنوعی نہیں لگی۔ ویسے بھی 20 منٹ کے دروازے سے یہاں تک کا فاصلہ اتنا تھا کہ سرگوشیوں میں کی جانے والی باتیں سنی نہیں جا سکتی تھیں۔ اس کے باوجود
میں نے اسے اچھی طرح کھنگال لینا بہتر سمجھا۔ وہ خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، صاحب جی میں تو اس وقت ڈبہ لے کر یہاں سے نکلنے ہی لگا تھا جب سامنے سے مجھے آپ آتے دکھائی دیے۔ میں یہاں دبک گیا کہ شاید کسی کو میری چوری کی خبر مل گئی ہے، کوئی مجھے پکڑنے آ رہا ہے، لیکن آپ 20 منٹ سے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ میں سمجھا کوئی صاحب راستہ بھول کر آگے نکل گئے ہیں، ابھی چلے جائیں گے، مگر پھر آپ باہر ہی نہ جانے کس طرف ہو کر کھڑے ہو گئے۔ مجھے آپ نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن یہ معلوم تھا کہ ابھی آپ گئے نہیں ہیں۔ پھر میں نے ذرا سا سر نکال کر جھانک کر دیکھا تو ایک اور ہیولے کو آتے دیکھا۔ وہ عورت معلوم ہوتی تھی۔ میں نے سوچا شاید سٹاف میں سے کوئی عورت مرد ملاقات کے لیے آئے ہیں، کبھی کبھار کسی اندھیرے کونے خدرے میں ایسا چکر ہو جاتا ہے۔ پھر میں نے سوچا سٹاف کے لوگوں کو ویسے بھی کہیں نہ کہیں ملنے کے مواقع میسر رہتے ہیں، انہیں اندھیرے میں اتنی دور دھکے کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مین بلڈنگ میں ہی بہت سے کونے کھدرے ہیں، بس ادھر یہ الجھن تھی تو ادھر خوف تھا۔ آپ دونوں تھے کہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، لیکن مجھ سے جو قسم چاہے لے لیں، میں نے آپ میں سے کسی کی آواز نہیں سنی۔ تم شروع سے یہیں چھپے کھڑے ہو، آگے نہیں آئے؟ نہیں سر، اس سے آگے تو چھپنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ آپ ذرا اندر جھانکتے تو مجھے دیکھ لیتے۔ میں تو جب سے یہیں دیوار سے چپکا کھڑا ہوں۔ آپ میرا خوف اور بیوقوفی دیکھیں، عقل بالکل خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ دیکھیں، اس وقت سے میں ڈبہ ہاتھ میں ہی لٹکائے کھڑا ہوں، اتنی بھی عقل نہیں آئی کہ اسے آہستہ سے فرش پر ہی رکھ دوں۔ آخرکار ہاتھ چھل ہو گیا اور یہ چھوٹ کر گر گیا، ورنہ شاید میری چوری نہ پکڑی جاتی۔ اب آپ آخرکار اپنی باتیں ختم کر کے چلے ہی جاتے۔ وہ اب کافی حد تک سنبھل چکا تھا، لیکن آواز میں لرزش باقی تھی۔ ہر چوری ایک نہ ایک دن پکڑی جاتی ہے۔ اب تم یہ ڈبہ اٹھاؤ اور یہاں سے پھوٹ لو، لیکن شرط یہ ہوگی کہ آنکھیں بند کر کے میرا ہاتھ پکڑ کے باہر نکلو گے۔ میں تمہیں پچھلے گیٹ تک چھوڑ آؤں گا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اندھیرے میں بھی ہنی اور پرنس تہمینہ کا ہیولہ دیکھے۔ سر آپ واقعی کسی سے میری شکایت نہیں کریں گے؟ اسے گویا یقین نہیں آ رہا تھا۔ اب میں تمہیں یہ بات عدالتی کاغذ پر تو لکھ کر دینے سے رہا۔ جلدی سے ڈبہ اٹھاؤ۔ میں نے ٹارچ کا رخ ڈبے کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ تقرری ڈبہ روشنی میں آئینے کی طرف چمکتا رہا تھا۔ خدا کے لیے یہ ٹارچ بجھا دیجیے۔ وہ کھکیایا۔ اسے اب اس ڈبے سے خوف آ رہا تھا جس کی خاطر اس نے اتنا خطرہ مول لیا تھا۔ میں نے ٹارچ بجھا دی تو وہ سرگوشی میں بولا، کیا واقعی ڈبہ میں لے جاؤں؟ ہاں، اب یہ آخری چوری ہے تو تمہارے حساب میں لکھی ہی گئی ہوگی، اسے تو اب لے ہی جاؤ۔ کوئی باہر پڑا دیکھے گا تو چوری کا راز کھل جائے گا اور چھان بین شروع ہو جائے گی۔ اس نے ڈبہ اٹھا لیا۔ میں نے احتیاطاً اس کی آنکھوں پر رومال باندھ دیا جو اس نے نہایت سعادت مندی سے بندھوا لیا، مگر کانپتی آواز میں بولا، سر کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب رومال میری آنکھوں سے ہٹے تو میں اپنے آپ کو مینیجر صاحب کے سامنے کھڑا پاؤں؟ مجھے ہنسی آتے رہ گئی۔ وہ عمر میں مجھ سے کہیں بڑا تھا، لیکن میں نے مشفقانہ لہجے میں کہا، نہیں برخوردار، اطمینان رکھو، ایسا نہیں ہوگا، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ میں اس کا ہاتھ تھام لے کر چلا تو وہ بولا، آپ اتنی زحمت نہ کریں، میں آنکھوں پر رومال باندھا ہونے کے باوجود پچھلے دروازے تک چلا جاؤں گا، یہاں کا چپا چپا میرا جانا پہچانا ہے، آنکھیں بند کر کے بھی جا سکتا ہوں۔ برخوردار، میں نے پہلے سے زیادہ شفقت سے کہا، میں تمہیں اس لیے کچھ دور تک چھوڑنے جا رہا ہوں کہ راستے میں ایک شخص کھڑا ہوگا، وہ کچھ اور سمجھ کر کہیں تمہیں گولی نہ مار دے۔ مجھے معلوم تھا تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ پچھلے حصے کی طرف ٹونی کھڑا تھا۔ وہ ایک ایسی جگہ کھڑا تھا جہاں وہ مین بلڈنگ کی طرف سے آنے والوں پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اگر وہ ایسے کسی شخص کو تہہ خانے سے رخصت ہوتے دیکھتا جسے اس نے آتے نہیں دیکھا تھا تو تشویش میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ میں چراغ دین کو اندھیرے میں ہنی کے سامنے سے لے کر گزرا تو وہ دیوار سے چپکی کھڑی تھی اور مجھے یقین تھا کہ اس نے ہمیں دیکھ کر سانس بھی روک لی تھی۔ اس نے میڈ کو یونیفارم کا پٹا نقاب کی طرح چہرے پر لپیٹ لیا تھا۔ وہ کچھ بولی نہیں تھی، پھٹی پڑی آنکھوں سے بغور دیکھتی رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور آگے بڑھ گیا۔ تہہ خانے کے کونے سے گھوم کر ہم زیادہ لمبی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے عمارت کے عقبی حصے کی طرف بڑھے۔ کچھ دور ملکہ اندھیرے میں ٹونی دیوار سے چپکا کھڑا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ میں نے اسے سب ٹھیک کا اشارہ کر دیا اور چراغ دین کو کچھ آگے تک چھوڑ کر کہا، اب تم دم دبا کر یہاں سے جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، مگر مڑ کر مت دیکھنا، کہیں کھوپڑی میں سوراخ نہ ہو جائے۔ وہ خوف سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ میں واپس ہنی کے پاس آیا تو وہ بہت خوف زدہ تھی اور سارا معاملہ جاننے کے لیے تجسس سے بھی مری جا رہی تھی۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، رو بھی چوریاں کرنے والا چوہا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، وہی غربت کی دکھ بھری کہانی، کیا قصہ تھا؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ میں نے قصہ اسے سنایا تو وہ بولی، اس نے یقیناً ہماری باتیں سن لی ہوں گی، وہ ریڈ ڈاٹ والوں کو جاسوس ہوگا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ خوف تھا۔ شاید برین واشنگ کچھ نہ کچھ اثرات باقی تھے۔ یہ اس کی شاندار قوت ارادی ہی کا کام تھا کہ اتنے سائنٹیفک انداز میں کئی مرحلوں میں کی جانے والی برین واشنگ میں وہ اپنا ذہن بچا کر لے آئی تھی، لیکن کوئی بعید نہیں تھا کہ کچھ نہ کچھ گوشوں پر، کچھ خلیات پر، کسی حربے، کسی الیکٹرانک شاک یا کسی دوا کے تھوڑے بہت اثرات باقی رہ گئے ہوں۔ اس کے رویے سے میں نے محسوس کیا تھا کہ اس کے ذہن پر ریڈ ڈاٹ کا بہت زیادہ خوف بیٹھا ہوا ہے۔ شاید وہ جو کچھ دیکھ کر آئی تھی اسے خوف زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ابھی بھی ان کے بارے میں کچھ زیادہ آگاہ نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر آگاہی عذاب اور نا آگاہی رحمت ہوتی ہے۔ اب میں اتنا بھی اناڑی اور احمق نہیں ہوں۔ میں نے تشفیع آمیز انداز میں اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا، میں نے کچھ سوچ سمجھ کے اسے آنے دیا تھا۔
تمہاری یہ ہنستے بڑھی ہوئی خود اعتمادی کسی روز تمہیں لے نہ ڈوبے۔ میں اس تصور سے ڈرتی ہوں، جب ڈوبنا ہوگا ڈوب جائیں گے، ابھی سے اس فکر میں دبلے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا تم سلسلہ کلام وہیں سے جوڑو جہاں سے ٹوٹا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں رہا، وہ سادگی سے بولی۔ وہ ایک عجیب عورت تھی، زندگی میں جانے کیا کچھ دیکھ چکی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کے انداز گفتگو میں اتنا بھول پن اور سادگی ہوتی تھی کہ حیرت ہونے لگتی تھی۔ تاثرات سے وہ اسکول کی ایک نوخیزہ اور معصوم لڑکی نظر آنے لگتی تھی۔ ہاں، تم بتا رہی تھے کہ مختلف کاموں کے سلسلے میں تمہیں ہدایات ملتی رہتی تھی۔ کون دیتا تھا ہدایات؟ میں نے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے پوچھا۔ کبھی کوئی۔ ویسے زیادہ تر ہدایات کمال نے ہی دی تھی اور اسی کی زبانی ملتی تھی، اس نے جواب دیا۔ لیکن کسی بھی وقت کسی بھی ذریعے سے میرے لیے کوئی حکم آ سکتا تھا۔ تمہیں کچھ اندازہ نہیں ہوا کہ اس تنظیم کا سربراہ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ سربراہ؟ اس سے گویا اب میری سادگی پر ہنسی آتے آتے رہ گئی۔ میں نے بتایا تو ہے کہ مجھے ابھی تک تنظیم کے سر پیر کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ سربراہ تو دور کی بات ہے، مجھے اب تک یہی اندازہ نہیں ہو سکا کہ جتنے لوگوں سے مجھے واسطہ پڑ چکا ہے ان میں زیادہ اہم کون تھا۔ ایک ہی شخص ایک روز کسی سے احکامات لینے لگتا ہے اور دوسرے روز وہی شخص اسے احکامات دینے لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہیں تو ان کے مقاصد کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہوگا۔ میں نے قدرے مایوسی سے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ البتہ چھوٹے چھوٹے کام جو آنکھوں کے سامنے ہوتے نظر آ رہے ہوں، ان کے بارے میں اپنے طور پر کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ فلاں کام کے پیچھے یہ مقصد پوشیدہ ہوگا اور فلاں کے پیچھے وہ۔ مثلا جب مجھے ہدایت ملتی کہ فلاں سرکاری آفیسر کے دل میں گھر کرو اور کسی ایسے لمحے میں جب وہ ریشہ ختمی ہو رہا ہو اور اس سے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ فلاں نمبر کی فائل کس کی تحویل میں ہے اور اس کی حفاظت کے کیا انتظامات ہیں، تو میں سمجھ جاتی تھی کب اس فائل کی خیر نہیں، وہ یہاں تو چوری ہو جائے گی یا اس کی فلم بنا لی جائے گی۔ لیکن میرا کام بہرحال صرف معلومات حاصل کرنے تک ہی تھا۔ اس سے آگے دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا تھا جس کے ماہرین الگ ہوتے ہوں گے۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اس فائل کی نوعیت کیا ہے، اس میں ریڈ ڈاٹ کی دلچسپی کی وجہ کیا ہے، کب اور کس طرح اسے چرایا یا کاپی کی جائے گا اور اس کا کیا مصرف ہوگا۔ یہ کوئی بڑا زبردست نیٹ ورک ہے، کوئی بہت بڑی تنظیم ہے۔ مجھ سے پہلے کسی پرزے کا کام چل رہا ہوتا ہے، پھر مجھ تک پہنچتا ہے۔ میں بھی ایک چھوٹا سا پرزہ ہوں، میں اپنا کام مکمل کر دیتی ہوں، اس کے بعد کسی اور پرزے کا کام شروع ہو جاتا ہے، وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ مشینری کیا ہے اس کی نوبت کا نہیں پتہ مجھے، اس کا فنکشن کیا ہے ظاہر ہے یہ پرزوں کو نہیں، لیکن اس طرح تو تمہاری پوزیشن مشکوک ہو سکتی ہے۔ تم تو خطرے سے دوچار ہو سکتی ہو کہ ادھر تم نے کسی اعلیٰ سرکاری افسر سے کسی اہم اور خفیہ فائل کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ادھر وہ فائل غائب ہوگی۔ اس آفیسر کا خیال تو سیدھا تمہاری طرف جائے گا، وہ پلٹ کر تمہاری طرف آ سکتا ہے، ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تمہاری پرفارمنس نچلے طبقے کے لیے صحیح، لیکن بہرحال تم عوامی سطح پر کام کر رہی ہو۔ یہ تو میں نے محض خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ فائل چوری ہو سکتی ہے، عین ممکن ہے ایسا نہ ہوتا ہو۔ وہ بولی۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی صرف کاپی کی جاتی ہو اور اس کو شبہ تک بھی نہ ہوتا ہو۔ پھر وہ نفریس بھی لے کر بولی۔ ابھی مجھے سرگرم عمل ہو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، ابھی تک تو مجھے کسی خطرے سے دوچار نہیں ہونا پڑا۔ کم سے کم مجھے یہ اطمینان تو رہتا ہے کہ میرے گرد ہر طرح کا حفاظتی انتظام موجود رہتا ہے۔ اور میں تمہیں سچی بات بتاؤں، میرا یہ کہنا ہے کہ کوئی اہم سے اہم فائل، خفیہ ترین کاغذات بھی میرے پاس ہو جائیں، تب بھی کوئی آفیسر پلٹ کر میری طرف آنے کا، کوئی کارروائی کرنے کے بارے میں شاید سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں نے انجان بن کر دریافت کیا۔ اس سے پہلے اس سے اور بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ وہ گہری سانس لے کر بولی۔ میں تو پہلے بھی حیران ہوا کرتی تھی، اب اور بھی حیران ہوتی ہوں کہ ہم کیسے کرپٹ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ جوانیاں اور عیاشیاں کس طرح پر اور کس انداز میں ہوتی ہیں، کیسی مشینری ہمارے معاشرے کو چلا رہی ہے۔ چلتے رہنا خدا کا واقعی بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مجھ جیسی گناہگار عورت کا بھی قدرت پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ کوئی آفیسر پلٹ کر کسی کا جواب طلبی کے سلسلے میں بھلا میری طرف کیسے آ سکتا؟ جس نے میرے دربار میں حاضریاں دی ہوں، نہ جانے کن حالتوں میں کس انداز میں وقت گزاریاں کی ہو، وہاں اس کے بارے میں تم پہلے تصور نہیں کر سکتے وہ کتنا کرپٹ ہوگا۔ جہاں وہ اپنی شرمناک کمزوریاں اور بدعنوانیوں کے ثبوت چھوڑ کر گیا ہوگا، وہاں وہ چھان بین کے لیے کس منہ سے آ سکتا ہے۔ پھر اسے کچھ یاد آیا، وہ بولی۔ تمہارے جو آدمی اپنی دانست میں بڑی رازداری سے میری نگرانی کر رہے تھے اور وہ یقیناً اپنی لائن کے ماہر بھی ہوں گے، ان پر بھی کیمرے مرکوز تھے۔ کمال نے میرے بیڈ روم میں بیٹھا ٹی وی پر انہیں دیکھتا تھا، تو سوچو کہ عیش و نشاط میں غرق لوگوں کے بارے میں کیا کچھ مواد جمع نہیں ہوتا ہوگا۔ یہ سب بھی محض میرے اندازے میں ہے، مجھے بتایا کچھ نہیں جاتا، لیکن میں خاموشی سے سر جھکا کر ہدایت پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ کن اکھیوں کے سے حالات کا جائزہ لے رہی ہوں، اپنے طور پر کچھ نہ کچھ مشاہدہ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور جو کچھ میری ناقص العقل میں آ رہا ہے وہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ تمہاری عقل ناقص نہیں، بڑی کارآمد ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شاید آگے چل کر مزید کارآمد ثابت ہو۔ تشویش میں مبتلا ہونا اور نتائج کے بارے میں غور کرنا ویسے بھی میری ذمہ داری نہیں ہے،
ہنی اپنی دھن میں بولی، یہ کمال نے سنن کا شبہ ہے، مجھے ہدایت ملی ہوئی ہے کہ مجھے کسی بھی قسم کا خطرہ یا اندیشہ محسوس ہو میں صرف کمال کو اس کے بارے میں بتا دوں۔ میری تو ویسے ہی 24 گھنٹے نگرانی ہوتی ہے، مجھ سے پہلے تو ہر خطرے کو وہ خود ہی محسوس کر لیتے ہیں اور خود ہی نمٹ لیتے ہیں، لیکن اگر ان کی نظر چوک بھی جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس طرف سے مجھے اطمینان ہے، صرف تم جیسا سر پھرا ہی مگر مچ اس کے جبڑے میں سر گھسیڑنے کے بعد محفوظ رہ سکتا ہے۔ میری طرف یہ لوگ اتنے متوجہ کیوں نظر آتے ہیں؟ میری ذات میں ان لوگوں کی دلچسپی کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں تمہیں کچھ اندازہ ہوا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، اس سلسلے میں کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکی۔ میرے سامنے اب تک وہ لوگ آئے ہیں جو شاید اتنے اہم نہیں تھے کہ ان کے درمیان تمہارے بارے میں کوئی تفصیلی تبادلہ خیال ہوتا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ مسکرائی۔ اس کے ہموار سفید دانت اندھیرے میں موتیوں کی طرح جھلملا اٹھے۔ شریر سے لہجے میں وہ بولی، ہو سکتا ہے میری طرح ریڈ ڈاٹ بھی تم پر بے وجہ عاشق ہو۔ اتنا اندازہ مجھے بہرحال ہو چکا ہے کہ یہ تمہیں ہلاک کرنا نہیں چاہتے، ورنہ یہ ان کے لیے ذرا بھی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہا، جب تک اوپر والے کو منظور نہیں ہوگا تب تک ان کے لیے کیا، ان سے بھی شیطانی قوتوں کے لیے یہ ایک مشکل کام ہی رہے گا۔ جس دن اوپر والا چاہے گا اس دن ایک ٹھوکر سے بھی موت آ سکتی ہے۔ بہت درویشی آ گئی ہے طبیعت میں، وہ بولی۔ ہمیشہ سے ہی درویشی ہے میری طبیعت میں، تم نے محسوس نہیں کی ہوگی پہلے۔ میں نے کہا، اس درویشی کی وجہ سے تو میں اندر سے بہت مطمئن رہتا ہوں اور بدماشیاں بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ وہ مسکرائی، بندہ بشر ہوں، گناہ گار ہوں، اس امید پر جی رہا ہوں کہ کسی روز ان کمزوریوں پر بھی قابو پا لوں گا اور کوئی ڈھنگ کا انسان بن جاؤں گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اسے جیسے کچھ یاد آیا، کل جب تم میرے پاس آئے تم نے اپنا کارڈ اندر بھیجا تو کمال کی باتیں کھل اٹھی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم نے مجھے پہچان لیا ہے۔ وہ تو یہی سمجھا تھا کہ آخر کار تمہیں بھی میری کشش کھینچ لائی ہے، کیونکہ انہیں معلوم ہے عورتوں سے تمہاری دوستی کا معیار کچھ عجیب ہی ہے۔ تم عام دولت مندوں کی طرح عیش پرست نہیں ہو، چپ اور پروفیشنل عورتوں کی طرح بھی متوجہ نہیں رہتے۔ اونچے طبقے کی عورتوں کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کون سی تمہیں کب اپیل کر جائیں۔ کس کے حسن و جمال کا چکا چوند کے باوجود تم اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میری ذات کا یہ پہلو تو خود میرے لیے بھی گورکھ دندہ ہے۔ اس معاملے میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکا، لیکن میں نے جو اپنا تھوڑا بہت تجزیہ کیا ہے اس میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ میں نے اپنی ذات میں سے بضد کوشش ہر طرح کا کمپلیکس نکال دیا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں لاشعور کی گہرائی میں محبت سے محرومی کا کوئی بہت بڑا خلا موجود ہے۔ باپ کے سوا مجھے بچپن سے کسی کی بے غرض محبت نہیں ملی۔ اب میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کسی ایسی عورت کی طرف جھک جاتا ہوں جس میں ایک خاص قسم کی کشش تو ہوتی ہی ہے، لیکن میرے لیے زیادہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بغیر کسی غرض کے مجھے چاہتی ہے، میری طلب رکھتی ہے، مجھ سے کوئی صلہ نہیں چاہتی، کوئی زیادہ لمبی امیدیں وابستہ نہیں رکھتی، مجھ پر قبضہ نہیں جماتی، مجھ سے باز پرس نہیں کرتے، مجھے کہیں کٹی پتنگ کی طرح چھوڑے رکھتی ہے۔ لیکن جب بھی میں اس کی طرف لوٹ کر آتا ہوں وہ اسی طرح پرانے خلوص، اسی گرم جوشی، اس سے شدت سے مجھے اپنے دامن میں سمیٹ لیتی ہے۔ وہ کسی بھی وجہ سے اپنی شدتوں میں کوئی کمی نہیں آنے دیتی۔ قبضہ پرست عورتوں سے بہت گھبراتا ہوں۔ اس کے بھرے نیم دہ ہونٹوں کے عقب سے سفید دانت اب بھی جھانک رہے تھے، اندھیرے میں گھات لگا کر بیٹھی ہوئی کسی خوبصورت شیرنی کی طرح۔ وہ ایک نظر میری طرف دیکھتے ہوئے سرگوشی میں ہی بولی، یہ بھی آوارگی ہی کی ایک قسم ہے، کسی ایک کے ہو جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے۔ ہاں، کوشش تو کر رہا ہوں آج کل کسی ایک کا ہو کر بیٹھنے کی، دل تو وہی اٹکا رہتا ہے، لیکن یہ تن آوارہ نہ جانے کس شاخ سے ٹوٹا ہوا پتا ہے، ہواؤں کے دوش پر ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے۔ لیکن یہ اس وقت تم کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی؟ یہ وقت ایسی باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ کمال کے بارے میں کیا بتا رہی تھی تم؟ بس یہی بتا رہی تھی کہ تمہارا کارڈ دیکھ کر کمال نے باتیں کھل گئی تھیں کہ چلو اس راستے سے تم ان کے پاس آ پھنسو گے، تمہاری بشری کمزوریوں کے کچھ ثبوت ہاتھ آ جائیں گے تو شاید تم کچھ مجبور ہو جاؤ گے، شاید کچھ باتیں ماننے لگو گے۔ میں ہولے سے ہنس دیا۔ کیا منوانا چاہتے تھے وہ مجھ سے؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ اس قسم کے تھرڈ ریٹ ہٹکندوں سے میں بلیک میل ہونے والا نہیں ہوں۔ کسی خلوت سے چرائے ہوئے جذبوں کی لمحوں کی تصویروں کو استعمال کرنا بہت ہی چھوٹے بدماشوں کی بہت ہی پرانی تکنیک ہے۔ میرا ڈاٹ سے اس کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے حقارت سے کہا، ضرورت کی بات ہے، وہ بولی۔ جہاں جو حربہ کارگر نظر آ رہا ہو یہ وہی استعمال کر لیتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ مقصد پورا ہونا چاہیے، خواہ وہ کسی بھی ذریعے سے ہو۔ اس لیے بعض اوقات یہ لوگ مجھے مافیا، CIA اور KGB سے بھی آگے نظر آتے ہیں، اور بعض اوقات بقول تمہارے بالکل تھرڈ ریٹ بدماش اور گروہ باز لگتے ہیں۔ لیکن مجھ پر تو تھرڈ ریٹ حربوں میں انہیں بالکل ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ میں نہ تو کوئی اعلیٰ سرکاری افسر ہوں، نہ سیاسی لیڈر ہوں، نہ وزیر ہوں، نہ سفیر ہوں،
نہ کوئی نام نہاد سماجی کارکن ہوں، نہ ہی کسی پارسا شخصیت کے طور پر مشہور ہوں، حتیٰ کہ میں تو شادی شدہ بھی نہیں ہوں۔ مجھے اس قسم کے راز فائل ہو جانے سے کیا ڈر ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے بزنس مین تو ہونا۔ آخر ایک بڑے صنعت کار، ایک بڑے بزنس مین کا بھی معاشرے میں اپنا ایک مقام ہوتا ہے۔ بزنس اور معاشرے میں اپنے اس مقام وغیرہ کی کچھ زیادہ پرواہ نہیں ہے مجھے۔ میں من موجی آدمی ہوں۔ اگر مجھے چیزوں کی زیادہ سے زیادہ پرواہ محسوس ہوگی تو پھر ان کی حفاظت کر لوں گا۔ اول تو ایسا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر اس سے کبھی مجھے رسوا کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی تو اس پر کھوپڑی گھوم جائے گی، تو پھر ریڈ ڈاٹ والے ہوں یا کوئی اور، انہیں بھی دن میں تارے نظر آ جائیں۔ ضروری نہیں ہے کہ کمال کے ذہن میں بھی وہی خیال آیا ہو جو میں سمجھ رہی ہوں۔ ہنی بولی، ممکن ہے اس کی باتیں کسی اور وجہ سے کھلی ہوں۔ بہرحال وہ تمہاری آمد کی اطلاع پاتے ہی بہت خوش ہوا تھا اور اس نے جلدی سے مجھے ہدایت کی تھی۔ تو میں سب کچھ بھول بھال کر چودھری کو قابو میں کرنا ہے، اسے اپنے بے دام غلام بنانا ہے، اسے اتنا خوش کرنا ہے کہ اپنے ہوش حواس سے بیگانہ ہو جائے۔ چودھری ایک آزاد پرندہ ہے، اس کے پر کترنے ہیں۔ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ میں ان الفاظ کی وضاحتوں میں جاتی۔ تمہارے آنے کے بعد تو بساط ہی الٹ گئی۔ اس بیچارے کو معلوم ہی نہیں تھا کہ چودھری تو پہلے تمہارا بے دام غلام ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، جھوٹی باتیں مت کرو، سہانے خواب مت دکھاؤ، مجھے اپنی اوقات معلوم ہے۔ اس کے لہجے میں یک بہ یک اداسی اتر آئی۔ وہی عورتیں جو تو مجھے اچھی لگتی ہیں، جنہیں اپنی اوقات معلوم ہوتی ہے۔ خیر، کل کے اٹھا پٹک کے بعد کمال نے اور اس کے ڈھانچے کا رد عمل کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس انہیں چپ سی لگ گئی تھی۔ تو میں نے عہد منہ چھوڑ کر آ گئے تھے، لیکن شو کے وقت تک وہ دونوں ہوش میں آ گئے تھے۔ اس ساری گڑبڑ کے باوجود میں نے وقت پر شو پیش کیا تھا۔ انہوں نے شاید اوپر کسی کو اس واقعے کی رپورٹ کر دی تھی۔ مجھے نہیں معلوم انہیں اوپر سے مزید کیا ہدایت ملی ہو۔ میں نے پوچھا بھی نہیں۔ مجھے صرف یہی تبدیلی نظر آئی کہ وہ پہلے کی نسبت کچھ چپ سے ہیں، پہلے کی طرح زیادہ چہک نہیں رہے۔ وہ ڈھانچہ جیسے تم مٹھو کے نام سے مخاطب کر رہی تھی۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس نے جواب دیا اور میں اس جواب پر کچھ حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ وہ جلدی سے بولی، میرا مطلب ہے مجھے اس کی اصلیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ مجھے وہ انڈین لگتا ہے، وہ تقریباً گونگوں کی طرح رہتا ہے، شاذ و نادر ہی کچھ بولتا ہے۔ وہ میرے لیے نچلے درجے کے باڈی گارڈ کے فرائض انجام دیتا ہے، ہر وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے۔ اس پر کمال کا حکم چلتا ہے۔ کمال نے گویا میرا ذرا اونچے درجے کا باڈی گارڈ ہے۔ مٹھو بہت خطرناک آدمی ہے۔ اس کے گھریلو ملازم جیسے کہ حلیے کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کمال نے اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک آدمی ہے۔ مجھے تو حیرت ہے کہ کل وہ دونوں کس طرح تم سے مار کھا گئے۔ ابھی تمہیں اس طرح کی شاید اور بہت سی حیرتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ میں نے کہا، کیا تمہیں اپنے ارد گرد زیادہ تر ایشیائی لوگ ہی نظر آئے ہیں؟ ہاں، اس نے ایک لمحے سوچ کر جواب دیا، شاید اس لیے کہ وہ یہاں زیادہ آسانی سے گھل مل جاتے ہیں۔ ویسے جس سرجن نے میری کاسمیٹک سرجری کی تھی وہ اس کا اسسٹنٹ سفید فام تھے۔ بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کی قومیت کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وہ کئی زبانیں اس طرح روانی اور درست تلفظ کے ساتھ بولتے ہیں جس طرح انسان اپنی مادری زبان بولتا ہے۔ حیرت ہے، غیر ارادی طور پر میرا اندازہ خود کلامی کا سا ہو گیا۔ یہ کوئی عجیب ہی چکر ہے، واقعی اس کا کوئی سر پیر سمجھ میں نہیں آتا۔ معلوم نہیں ہماری ایجنسی اور ادارے کیا ہیں، ہمارے ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ وہ تلخی سے بولی، اداروں کی عین ناک کے نیچے نہ جانے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ وہ صرف اس وقت چونکتے ہیں جب بڑے بڑے سانحے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت وہ رسمی اور کاغذی کاروائیاں یا محض خانہ پوری اور عذر خواہی کرتے ہیں، اور وہ بھی بادل ناخواستہ۔ اسے عورت ہوتے ہوئے بھی اتنا اندازہ تھا۔ اے ننن کے بارے میں تمہیں کیا معلوم ہے؟ آج موقع میسر آ گیا تھا تو میں اس سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھا، لیکن یہ کوشش کچھ زیادہ سودمند ثابت نہیں ہو رہی تھی۔ معلومات کے سلسلے میں وہ خود تہی دامن تھی، میری مدد کر رہی تھی۔ انہوں نے مجھے کوئی انسانی مخلوق نہیں لگتا۔ وہ کراہیت سے جھرجھری سے لے کر بولی، وہ کوئی عجیب ہی چیز ہے اور شاید عجیب و غریب کام ہی اس کے سپرد کیے جاتے ہیں۔ مجھے یہ بھی اندازہ نہیں کہ وہ کوئی اہم آدمی ہے یا نہیں۔ ہر عورت کو دیکھ کر رال ٹپکائے لگتا ہے، زبان ایک بالش باہر لٹک آتی ہے۔ مجھے تو اس کو دیکھ کر گھن آتی ہے، لیکن حیرت کی بات ہے کہ میں نے ایک سفید فام عورت کو اس پر فریضہ دیکھا تھا۔ نہایت مرد مار قسم کی عورت تھی۔ فٹ سے نکلتا ہوا تو اس کا قد ہوگا، لیکن تھی بے پناہ خوبصورت، سوئس معلوم ہوتی تھی۔ وہ اس طرح ایننن کے لیے باہیں ڈالے پھرتی تھی جس طرح کوئی اپنے پالتو بندر کو لیے پھرتا تھا۔ اس کی ہر بات پر اتنا خوش ہوتی تھی کہ میرے سامنے ہی اس نے گہری سانس لے کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں، میرے خیال میں اس نے جتنا بتا دیا تھا اتنا ہی کافی تھا۔ تم انہیں کہاں دیکھا کرتی تھی؟ جہاں مجھے کاسمیٹک سرجری اور برین واشنگ کے دوران چند ماہ رکھا گیا تھا، وہ دونوں کبھی کبھار وہاں آتے تھے۔ یہ نہیں معلوم کہ کس لیے آتے تھے۔ وہ کوئی بہت بڑا اور عالی شان پر اسرار قسم کا بنگلہ معلوم ہوتا تھا۔ میں وہاں صرف 2 کمروں تک محدود تھی۔ مجھے کبھی معلوم نہیں ہو سکا کہ بنگلہ کہاں واقع تھا، اس میں آمد و رفت کے راستے کون سے تھے۔ تاہم میں نے وہاں بڑی حیرت انگیز سائنسی ایجادات، الیکٹرانک آلات اور مشینریاں وغیرہ دیکھی۔ کیا وہ ریڈ ڈاٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا؟ میں نے دریافت کیا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی، اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔
وہ تو ان کے چھوٹے موٹے کاموں کے سلسلے میں زیر استعمال رہنے والی کوئی معمولی اور غیر اہم سی جگہ تھی۔ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کہاں ہوا، کیسا ہے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، تم نے تو مجھے الجھن میں ڈال دیا ہے۔ میں نے تو ANN کو کوئی اہم آدمی سمجھ کر اپنے سب آدمیوں کو اس کی تلاش پر لگا دیا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں، یہ بالکل بیکار اور بے مقصد اقدام ہے۔ اپنے آدمیوں کا وقت اور انرجی ضائع مت کرو۔ وہ مربیانہ لہجے میں بولی، اول تو وہ ہاتھ نہیں آئے گا، وہ بڑی خبیث روح ہے، اور اگر ہاتھ آ بھی گیا تو میں نہیں سمجھتی اس سے تمہیں کوئی فائدہ ہوگا۔ جتنی معلومات تمہیں میں نے دی ہے اس سے شاید اتنی بھی حاصل نہ ہو سکے، جبکہ میں یہی سمجھتی ہوں کہ بھی مجھے کوئی کام کی بات نہیں معلوم۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد وہ گھڑی دیکھ کر جھرجھری سی لیتے ہوئے بولی، اب میں چلتی ہوں، میرے پاس نیند کے یہی چند گھنٹے ہوتے ہیں، نیند کے دوران مجھے تنہائی میسر ہوتی ہے۔ آج کی نیند میں نے قربان کر دیا، صبح سے دن بھر نہ جانے کیسے کیسے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا پڑیں گے، اور کل رات پھر شو پیش کرنا ہے۔ بڑے اعصاب و شکن روز و شب ہیں میرے، اوپر سے جس میڈ کو اپنی جگہ اپنے لباس میں لٹا کر آئی ہوں، اسے گو کہ میں نے بہت بھاری معاوضہ دیا ہے، لیکن پھر بھی ظاہر ہے ایک راز اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے کہ میں کچھ دیر کے لیے رازدارانہ انداز میں کہیں غائب ہوئی تھی۔ اگر کسی کو ذرا سا بھی شک ہو گیا تو بانڈا پھوٹ جائے گا، یا ویسے ہی اگر اس میڈ نے محسوس کر لیا کہ کوئی بہت اہم چکر ہے، وہ بک گئی کسی خوف یا کسی لالچ کے تحت، اس نے یہ بات اگل دی تو نہ جانے میرا کیا حشر ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل بے فکر ہو، اتنا بھی مت ڈرو، میں نے اسے تسلی دی۔ اب تم مجھے سے ملنے یا سامنے آنے کی کوئی دانستہ کوشش مت کرنا۔ وہ بولی، تمہارا رد عمل ایسا ہونا چاہیے جیسے تمہیں یقین آ گیا ہے کہ میں ہنی نہیں پرنس تہمینہ ہی ہوں۔ اگر کبھی اتفاقاً سامنا ہو بھی جائے تو اجنبی ہی بنے رہنا۔ میں کوشش کروں گی کہ ان لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے اگر کوئی کارآمد اطلاع تمہیں بھجوا سکے، کسی نہ کسی ذریعے سے بھجوا دوں۔ اس میں میری زندگی کو خطرہ لاحق ہوگا، لیکن میں یہ کام کرنے کی کوشش کروں، مگر تم از خود مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے قطعاً کوشش نہ کرنا۔ کل کے واقعے کو گویا تم بالکل بھول جاؤ گے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد اس نے مضطربانہ لہجے میں ہدایات کا سلسلہ جاری رکھا، بلکہ میرا تو تمہیں یہی مخلصانہ اور دوستانہ مشورہ ہے کہ ان سے الجھنے کا سلسلہ ہی بند کر دو۔ ان سے نمٹنا میرے تمہارے بس کی بات نہیں لگتی۔ میں کہاں الجھتا ہوں، میں نے کہا، الجھتے تو وہ خود ہیں، لیکن اب میرا تجسس اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ شاید میں تمہارے مشورے پر عمل نہ کر سکوں۔ مردوں میں، خصوصاً تم جیسے مردوں میں، یہ بڑی خرابی ہوتی ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی کہ انہیں جس کام سے منع کرو وہ اسے ضرور کرتے ہیں۔ کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا؟ تم زندگی بھر اسی طرح ان کے اشاروں پر ناچتی رہو گی؟ میں نے پوچھا۔ فی الحال تو مجھے اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہیں آتا۔ پھر وہ استہزائیہ سے انداز میں ہنسی۔ اور تم یہ زندگی بھر کے الفاظ اس طرح استعمال کر رہے ہو جیسے یہ کوئی بہت لمبی مدت ہو۔ ان کے ساتھ رہتے ہوئے زندگی بہت مختصر بھی ہو سکتی ہے، خصوصاً مجھ جیسی عورت کی، جو دل سے ان کی وفادار بھی نہیں اور جس کی اہمیت بھی ان کی نظر میں صرف جسم جوانی کی کشش کے حوالے سے ہے۔ اگر یہ مجھ سے خوش رہے تب بھی جسم کے چراغ کی لو مدھم پڑتے ہی میری اہمیت ختم ہو سکتی ہے، اور مجھے تمام چھوٹے موٹے رازوں سمیت دریا برد کیا جا سکتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید اصلی پرنس تہمینہ کو محض غداری کی وجہ سے غرق نہ کیا گیا، بلکہ اصل وجہ یہی ہو کہ اس کی عمر ڈھلنے لگی ہو، بھیڑیوں کے لیے اس خوبصورت شکار میں کشش نہ رہی ہو۔ تم بیٹھی بیٹھی اس قسم کے دل شکن اندازے مت لگاتی رہا کرو۔ جو نامعلوم ہے اسے نامعلوم ہی رہنے دو۔ بعض اوقات ناآگاہی بڑی رحمت ہوتی ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں اصل بات تو بتا ہی نہیں کہ فی الحال میرے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے۔ وہ گہری سانس لے کر گویا کہانی کے اصل موڑ کی طرف آتے ہوئے بولی، وہ وجہ بھی بیان کر ڈالو اس سے پہلے کہ صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں یاد ہے تم اصل میں میرے دوست کس طرح بنے تھے، اور میرے خلوص کا یقین تمہیں کب آیا تھا؟ اس نے گویا میری آنکھوں میں کچھ تلاش کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایسی باتیں میں بھولا نہیں کرتا، میں نے ان بھولے سے انداز میں کہا۔ ان لمحوں کا تناؤ اپنے اعصاب پر محسوس کرتے ہوئے یہ بھی کہا، میرے خون کے پیاسے میرے تعاقب میں تھے، اور میں غیر عادی طور پر بازار حسن کے ایک مکان میں جا گھسا تھا۔ وہاں تم عروسی پنہ مسحری پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ تم نے اپنی جان خطرے میں رکھ کر مجھے پناہ دی تھی، پھر اپنا پستول دیا تھا، فرار ہونے کے لیے اپنی گاڑی دی تھی، اور میں نے تمہیں ایک ننھی سی کہانی بھی سنائی تھی کہ نوعمری میں کوئی مجھے پہلی محبت کے خوبصورت خواب دکھا کر عروسی لباس پہنا کر سیج پر بٹھا کر گیا تھا کہ میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ شادی ادھورے خواب کی طرح رہ گئی تھی۔ اس دن کی یاد منانے کے لیے میں عین اسی وقت اسی کمرے میں وہی عروسی لباس پہن کر ہر سال جا کر بیٹھتی تھی کہ شاید کبھی کسی معجزے کے تحت وہ لوٹ ہی آئے، مگر وہ معجزہ رونما نہیں ہوا تھا۔ ہاں، مجھے یاد ہے یہ بھی، تم نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے کہا وہ بھی مجھے ان لوگوں کے درمیان نظر آ گیا، وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ سر جھکا کر افسردہ لہجے میں بولی۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ سرگوشی سے بھی دھیمے لہجے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، جس بنگلے میں مجھے رکھا گیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا۔ میرا دل اسے دیکھ کر دھڑکنا بھول گیا۔ اس وقت تو میری برین واشنگ کا عمل بھی شروع نہیں ہوا تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ بھی مجھے دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ وفا کی ڈسی ہوئی ایک طوائف زادی نے برسوں اس کا انتظار کیا تھا۔ اس کی سرگوشی بھی ٹوٹ گئی۔ لیکن کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ اس نے مضبوطی سے یوں میرا ہاتھ تھام لیا
جیسے ڈوبنے سے بچنے کے لیے سہارا تلاش کر رہی ہو۔ وہ آنسو آتش سیال کی طرح میرے ہاتھ پر گرے، مگر وہ مسکراتے ہوئے بولی، اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں۔ میری ساری گرم جوشی، میری ساری باتوں کے جواب میں وہ یوں بت بنا رہا جیسے میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوں اور میری زبان اس کی سمجھ سے باہر ہے۔ وہ وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے جلدی سے اسے سوال میں الجھانے کی کوشش کی۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا دل قطرہ قطرہ لہو رو رہا ہے، مگر وہ ایک بہادر عورت تھی، مسکرائے جا رہی تھی اور اپنی آنکھیں خشک رکھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی۔ میں تمہیں اس کے بارے میں بتا نہیں سکی، وہ اپنی سرگوشیوں میں گھلے ہوئے کرب کو دباتے ہوئے بولی۔ وہ بھی طوائفوں کے ایک بہت اونچے اور معروف گھرانے کا لڑکا تھا، لیکن لڑکپن سے ہی بہت حساس اور ذہین تھا۔ کم عمری میں ہی یہ سوچ کر بازار حسن سے بھاگ گیا تھا کہ اس خاندانی پس منظر کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ ایک بہت اچھے خاندان میں پہنچ گیا۔ ایک آسودہ حال مگر بے اولاد جوڑے نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا اور بہت شاندار طریقے سے تعلیم دلائی تھی۔ ہمارے ہاں تو ابھی تک الیکٹرانکس تعلیم عام نہیں ہے، مگر وہ ان دنوں امریکہ سے الیکٹرانکس کا کوئی کورس کر کے آیا تھا۔ دوپٹے سے میرے ہاتھ سے اپنے آنسوؤں کی نمی صاف کرتے ہوئے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد بولی، خون کی کشش جوش مارتی تھی تو وہ کبھی کبھی چھپ کر بازار حسن آیا کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ مر چکے تھے، لیکن ایک بڑی بہن اس وقت تک بازار میں تھی اور بڑی اونچے درجے کی رقاصہ تھی۔ وہ چاہتی بھی تو بازار حسن نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ بہت بڑے بدماشوں کے قبضے میں تھی اور ویسے بھی اس پر بازار حسن کی چھاپ اتنی گہری ہو چکی تھی کہ باہر کی دنیا میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی تھی۔ اچھا، تو اس پس منظر کی وجہ سے وہ تمہیں جانتا تھا؟ ہاں، ہم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے، بچپن سے ایک دوسرے کے عشق میں گرفتار تھے۔ اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تو میں بھی بعد میں اپنی ماں کو لے کر بازار حسن سے نکل آئی تھی۔ میری ماں بہت اچھی تھی، اس نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی۔ اس جیسی مائیں شریف زادوں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہیں۔ وہ جتنا عرصہ زندہ رہی، صرف میرے لیے زندہ رہی۔ جب کوئی اس والہانہ انداز میں اپنی ماں کا تذکرہ کرتا تھا تو میرے سینے میں دل گویا ایک تاریک خلا بن جاتا تھا، جس میں آندھیاں سیٹیاں سی بجانے لگتی تھیں، جیسے رات کے پچھلے پہر اندیکھے سرفزاروں میں کوئی طوفان سا اٹھ رہا ہو۔ میں نے پوچھا تھا، وہ تمہارا محبوب وہاں کیا کر رہا تھا؟ اس نے جلدی سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ شاید وہاں بعض الیکٹرانک آلات سے کچھ عجیب قسم کے کمپیوٹرائز کی نگرانی پر مامور تھا۔ میرا خیال ہے اس کی حیثیت بس ایک مستری کی سی تھی اور وہ ایک روبوٹ کی طرح ادھر ادھر آتا جاتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ تاثرات سے عاری رہتا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی اسی طرح تمہیں نہ پہچانے اور اپنے ماضی سے بے خبر ہونے کی اداکاری کر رہا ہو، جس طرح تم کل تک میرے سامنے کر رہی تھی۔ میں نے خیال ظاہر کیا اس میں اسمی عافیت اور مصلحت سمجھی ہوگی۔ مجھے اس سے تنہائی میں بھی بات کرنے کا موقع بارہا ملا۔ وہ الیکٹرانک کا ماہر ہے، وہ چاہتا تو اس طرح مجھ سے بات کرنے کا موقع نکال سکتا تھا کہ ہماری آواز کہیں اور نہ سنی جا سکتی، مگر اس نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔